السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی میری اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں جس مسلم سائنٹسٹ کا آپ کے سامنے تذکرہ بیان کرنے لگا ہوں اس کا نام ہے ابو عباس احمد بن کثیر فراغانی۔ جی تو میرے دوستو بھائیو، بنا ٹائم ویسٹ کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ابو عباس نے کیا کارنامہ سر انجام دیا تھا، کہاں پیدا ہوئے تھے اور کیا کیا انہوں نے اپنی زندگی میں کارنامے سر انجام دیے، پوری تفصیل آپ کو اسی ویڈیو میں مل جائے گی۔ جی تو میرے بھائی دوستوں، ابو عباس سرکستان کا شہر ہے، فرغانہ کو ایک شہر ہے، وہاں پیدا ہوئے اور عباسی خلیفہ میں جو بغداد شریف میں آئے اور وہاں پر جو خلیفہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ اس زمانے میں لوگ دن کا جو تعین ہے وہ دھوپ سے کرتے تھے، یعنی دن میں کیا کا ٹائم ہوا ہے، 12 بج گئے ہیں، کیسے پتہ لگاتے تھے، وہ دھوپ سے لگاتے تھے، اور رات کو ستاروں کے ذریعے پتہ لگایا جاتا تھا۔ جی ہاں، تو اس کے بعد جب انہوں نے یہ دیکھا تو نظام بہت، انہوں نے کہا یہ مشکل ہے، تو انہوں نے ایک کوئی آسان سا طریقہ معلوم کرنے کی کوشش کی۔ دن رات غور و فکر کرنے کے باوجود کے بعد ان کے دماغ میں ایک خیال آیا، ایک ذہن آئی، ایک ترکیب آئی، تو انہوں نے ایک لوہے کی سلاخ زمین میں گاڑ دی۔ اس کا کیا فائدہ تھا وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیتا ہوں۔ جی انہوں نے لوہے کی سلاخ گاڑ دی، انہوں نے ایسی جگہ گاڑی جہاں پر ڈائریکٹ سورج کی روشنی پڑتی تھی، سورج کی شعائیں پڑتی تھیں۔ جیسے جیسے سورج کی شعائیں، سورج حرکت کرتا تھا مشرق سے مغرب کی طرف، تو اسی طرح جو انہوں نے سلاخ گاڑی تھی نا، اس کا سایہ بھی اس حرکت کے ساتھ ساتھ اس کا سایہ بھی حرکت کرتا تھا۔ اس سے وہ پتہ لگا سکتے تھے کہ دن کتنے گھنٹے رہ گیا ہے، کتنا گزر چکا ہے، اس سے وہ اندازہ لگا لیتے تھے۔ اس زمانے میں اس ایجاد کو بہت مفید مانا گیا۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ پھر ایک ریت والی گھڑی آئی، اس کے ساتھ ایک پانی والی گھڑی آئی، پھر اینڈ پہ جو یہ ہم اب یوز کر رہے ہیں مشینوں والی پرزوں والی گھڑی یہ آئی، یہ سب سے اینڈ پر آئی۔ تو اس کو بھی بنانے والا ایک مسلمان سائنٹسٹ تھا۔ جی تاہم یہ پتہ چلتا ہے کہ گھڑیوں کو بھی بنانے والا، وقت کا بھی تعین کرنے والا ایک مسلم سائنٹسٹ تھا، کون ہے؟ ابو عباس ہے۔ جی اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آمین۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اس وقت تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔